نحمد اللہ تعالی ونصلی ونسلم علی رسولہ المجتبی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمد اللہ تعالی کہ رب ذوالجلال کے احسان اور کرم سے آج آپ کا سبق شروع ہوگا سورۃ الانفطار سے۔ یہ سورہ مبارکہ ترتیب کے اعتبار سے بھی اور نزول کے اعتبار سے بھی 82ویں نمبر پر ہے۔ ترتیب بھی اس کی یہی ہے اور نزول کے اعتبار سے بھی۔ اس سورہ مبارکہ میں جیسا کہ صاحب خزائن نے ارشاد فرمایا کہ ایک رکوع ہے، 19 آیات مبارکہ، 80 کلمات، 327 حروف ہیں۔ پچھلی سورہ مبارکہ کی 29 تھیں، اس کی 19 ہے آیات مبارکہ۔ پچھلی سورہ مبارکہ کی 29 تھیں۔ سماعت فرمائیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتصرت واذا البحار فجرت۔ اللہ اکبر۔ قیامت کی ہولناکی کا ذکر اس سورہ مبارکہ میں بھی ہے، جس طرح پچھلی سورہ مبارکہ میں سماعت فرما چکے ہیں، اور اسی طرح سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ جل وعلا قیامت کی ہولناکی کا ذکر فرما رہا ہے۔ فرماتے ہیں ذرا اس وقت کو یاد کرو، اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا۔ یہ آسمان جس میں آج تجھے کوئی رکھنا نظر نہیں آتا، خود فرماتا فرجی البصر هل تری من فطور ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر۔ ذرا اپنی نگاہ اٹھا کے آسمان کی طرف دیکھ، تجھے پورے آسمان میں کوئی پھٹن، کوئی رکھنا، کوئی شغاف، کوئی توڑ پھوڑ نظر آتے ہیں؟ ثم ارجع البصر کرتین، بار بار دیکھ، ہر مرتبہ تیری نظر ذلیل و خوار ہو کر تیری طرف لوٹ آئے گی، تجھے آسمان میں کوئی شغاف، کوئی رخنا، کوئی دڑاڑ، کوئی توڑ پھوڑ نظر نہیں آئے گی۔ لیکن وہ دن جب آئے گا، میرا اللہ فرماتا ہے اذا السماء انفطرت، جب آسمان کو پھاڑ دیا جائے گا، پھٹ جائے گا، بڑی بڑی دڑاڑیں نظر آئیں گی۔ اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ کیسا ہولناک منظر ہوگا۔ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، جب ستارے جھڑ جائیں گے، آسمان کی سطح پر ستارے باقی نہ رہیں گے۔ وہ جو کشش کا قانون رب کائنات جل وعلا نے پوری کائنات کو مینٹین فرمانے کے لیے جو بنا رکھا ہے، ہر چیز اپنی جگہ پر قائم ہے، وہ قانون منسوخ ہو جائے گا، سب تباہی و بربادی ہو جائے گی۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، جب سمندر بہا دیے جائیں گے، یعنی آج سمندر ٹھہرا ہوا ہے، ایک طرف کو نہیں چلتا، سوائے اس کے کہ ہوا کی موجیں اسے دھکیل کر پانی کو کس طرف لے جائیں، اور پھر وہ موجیں ٹکرا کر ساحل سے واپس چلی جائیں، یا اس میں ایک تلاطم بپا ہو، یہ سمندر نہر کی طرح یا دریا کی طرح بہتا ہوا محسوس نہیں ہوتا۔ وہ زمانہ آ جائے گا جب سمندر بہہ رہا ہوگا۔ جو بات میں پہلے کہہ چکا ہوں، وہ جو قانون ہے کش ثقل کا، وہ ختم کر دیا جائے گا۔ الیاذ باللہ تعالی۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبریں کوریدی جائیں گی، یعنی قبریں بھی پھٹ جائیں گی اور مردے قبروں سے باہر نکل آئیں گے۔ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، ہر جان کو پتہ چل جائے گا، ہر کسی کے علم میں آ جائے گا کہ ما قدمت، اس سے اپنے آگے کیا بھیجا تھا، وَأَخَّرَتْ، اور اپنے پیچھے کیا چھوڑا آیا تھا۔ دونوں ہی صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ کتنے نیک اعمال تھے جس نے اپنے آگے بھیجے ہیں، انسان غور کرے کہ اس نے اپنے آگے کیا بھیجا ہے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر جان یہ غور کرے اس سے اپنے آنے والی کل کے لیے اپنے آگے کیا بھیجا ہے، کتنی نیکیاں کی ہیں۔ اے کاش ہم حساب کرنے والے اپنی دکان کا حساب کرتے ہیں، اپنی کھیتی باڑی کا حساب کرتے ہیں، اپنی مل کا، اپنی فیکٹری کا حساب کرتے ہیں، اپنے کاروبار کا حساب کرتے ہیں، اپنی جائیداد کا، اپنے بینک بیلنس کا حساب رکھتے ہیں۔ اے کاش کبھی ہم یہ بھی سوچ لیں میرے اعمال کتنے ہیں، میں نے ان کا کبھی حساب کیا؟ میں نے کبھی غور کیا کہ میں نے آج کتنی نمازیں پڑھی ہیں، میں نے آج کتنی نیکیاں کی ہیں، کتنے گناہ مجھ سے سرزد ہوئے، میں نے اس کی توغہ کیا کی ہے؟ میں نے اپنا نقصان تو آج نہیں کر لیا۔ ہر شخص ایک تاجر ہے، اور جو
اپنے آپ کو برباد کر رہا ہے۔ میرا اللہ فرماتا فما ربحت تجارتہم، ان کو ان کی تجارت نے نفع نہیں دیا۔ ہمارے ساتھ جو آتے ہیں علماء فرماتے ہیں صوفیہ، یہ ہر ایک گاہک ہے جو تیرے پاس آتا ہے، تجھے دیکھنا ہے تیرے پاس جو سانس آیا وہ نیکی لے کے آیا ہے یا گناہ لے کے آیا۔ اگر نیکی لے کے آیا تو تیری دکان نفع پہ جا رہی ہے، اگر تیرا سانس گناہ کے لے کے آیا تیری دکان خسارے پہ جا رہی ہے، تو اپنے آپ کو برباد کر رہا ہے۔ جتنی سانسیں تجھے تیرے رب نے عطا فرمائیں، غور کر کتنی سانسیں اس کی اطاعت میں آئی ہیں اور کتنی سانسیں اس کی نافرمانی میں آئی ہیں۔ قیامت کے دن ایک ایک بات کا تجھے حساب دینا ہوگا۔ ارشاد فرماتے ہیں عالمت نفس ما قدمت، ہر جان کو پتہ چل جائے گا اس سے اپنے آگے کیا بھیجا ہے، وَأَخَّرَتْ، اس سے اپنے پیچھے کیا چھوڑا ہے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا رب ذوالجلال کے محبوب حضور رسول مرشد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی قدر کا مفہوم بنتے ہیں، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا سلسلہ عمل منقطع ہو جاتا ہے۔ اذا مات الانسان انقطع عملہ الا الثلاثۃ، جب انسان مر جاتا ہے اس کا سلسلہ اعمال منقطع ہو جاتا ہے سوائے تین چیزوں کے، صدقۃ جاریہ، ایک وہ صدقہ جو نیک عمل جاری کر کے چلا گیا، مسجد، سرائے، نلکا، کنواں، مدرسہ، نیکی کا کام کو کر کے چلا گیا، لوگوں کی بھلائی کا کام کر کے چلا گیا، جب تو وہ چیز موجود ہے مرنے والے کو مسلسل قبر میں بھی ثواب ملتا چلا جاتا ہے۔ ایک وہ جو اس نے اپنے آگے بھیجا، ایک یہ ہے جو نیک بات چھوڑ کے چلا گیا، اور دوسرا علم ینتفع بہ، وہ علم جس سے نفع حاصل کیا گیا۔ جس طرح آپ پڑھا رہے ہیں، علم کے موضوع پر کوئی کتاب لکھ دی، لوگوں کو دین متین کے علم کی تبلیغ کی، ان کو تعلیم دی، اور یہ سلسلہ آگے چلتا رہا۔ جب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا اس کو قبر کے اندر بھی ثواب ملتا رہے گا۔ اور ولد صالح یدعو لہ، وہ نیک اولاد جو اپنے پیچھے چھوڑ گیا، جو اپنے والدین کے حق میں دعا مانگتی ہے، ان چیزوں کا ثواب تسلسل کے ساتھ اس وقت تک ملتا جاتا ہے جب تک یہ اعمال جاری و ساری رہتے ہیں۔ اسی طرح جس نے گناہ کا کام کر دیا، میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں، مجھے میرا کریم پروردگار معاف فرمائے۔ کوئی فلم بنا گیا، کوئی ڈرامہ بنا گیا، کسی نے گانا ریکارڈ کروا دیا، جب تک وہ گناہ کا کام چلتا رہے گا قبر میں اس کے عذاب میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ پتہ چل جائے گا انسان کو کہ اپنے وہ آگے کیا اس نے بھیجا تھا، اپنے پیچھے کیا چھوڑ کے گیا ہے، نیکی یا بدی۔ یہ تو مستقل طور پر سلسلہ چھوڑ کے چلا گیا۔ کس قدر وہ لوگ خوش قسمت ہیں جو مر جاتے ہیں مگر ان کی نیکی زندہ رہتی ہے، کتنے وہ بدقسمت ہیں جو خود مر جاتے ہیں مگر اس کا گناہ زندہ رہتا ہے۔ اعوذ باللہ تعالی رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الانسان، اوے انسان، اوے اولاد آدم، اے آدم کے بیٹے، اے آدم کی نسل، اے جن سے انسان، ما غرک بربک الکریم، اللہ اکبر، اللہ اکبر، تیرے کریم پروردگار سے تجھے کس نے دھوکے میں رکھا ہے؟ تیرا رب اتنا کریم، اتنا کریم، اتنا کریم، تجھے تو چاہیے تھا کہ اپنی جان اس کے نام پر قربان کر دیتا، جتنا وہ تجھ پہ کرم فرما رہا ہے۔ کبھی تو نے غور کیا کہ تو کھاتا ہے، پیتا ہے، تیرے اعضائے بدن کو کس سے سلامت رکھا؟ تجھے طرح طرح کے پھل، قسم قسم کی غذائیں، بہترین قسم کے مشروبات، یہ کس کی عطائیں ہیں؟ کس سے زمین کا سینہ پھاڑ کر تیرے لیے پھل پیدا فرمائے، اناج پیدا فرمائے، سبزیاں پیدا فرمائیں؟ کس نے جانوروں کے جسم میں خون اور گوبر کے درمیان سے تجھے دودھ کا ایک میٹھا اور لذیذ ترین شربت عطا فرما دیا، پینے کی شے عطا فرما دی؟ وہ کون ہے کہ جس نے تیرے لیے میٹھا پانی پیدا فرمایا، تیرے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں؟ وہ انسان، تیرا رب اتنا کریم ہے اور تو دھوکے میں آ گیا شیطان کے، اس کریم پروردگار کی نافرمانی کرنے لگا، اس کا شکر ادا کرنے کی بجائے کفران نعمت کرنے لگا۔ کتنے پیارے انداز میں سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو انسان، تیرا رب کتنا کریم ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اس کی عزت کی قسم، وہ بہت ہی کریم ہے، بہت ہی کریم ہے، بہت ہی کریم ہے۔ زندگی بھر انسان اس کی نافرمانی کرتا رہے، گناہ کرتا رہے، اگر آخر وقت میں آ کر بھی اسے حیا آ گیا، سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے، تو مجھے میرے اللہ کی عزت کی قسم، سچے دل سے توبہ کرنے والے کی توبہ کو اللہ یوں قبول فرماتا ہے کہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔
خود ارشاد فرماتا ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، سچے دل سے توبہ کر لو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، رب کائنات تو سارے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور بعض اوقات گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے، اس سے بڑھ کر اور کرم کیا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ارشاد فرماتے ہیں تجھے کس چیز نے فریب دیا؟ تیرے کرم کرنے والے رب سے، الذی تیرا وہ رب، وہ ذات بابرکات، خالق کا جس سے تجھے تخلیق فرمایا، فسواک اس نے تجھے ٹھیک ٹھیک بنایا، فعدلک اور تجھے پورا پورا بنایا، برابر برابر بنایا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اپنی بناوٹ کو دیکھ، اگر میرا اللہ یہ ہاتھ کی یوں انگلیاں نہ بناتا، سب کو اکٹھا ہی بنا دیتا، تو جو آج تو ان انگلیوں سے پکڑتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے اور کام کرتا ہے، کیا یہ تجھ سے ممکن ہوتا؟ اگر تیرا رب تیری ناک کو ہاتھی کی طرح لمبی تھوتنی بنا دیتا، تیری شکل کیا بگڑ جاتی۔ اگر تیرا رب تجھے 3 آنکھیں دے دیتا، یا 1 آنکھ تیری پیشانی پہ لگا دیتا، 2 نہ ہوتی، تیری حالت کیا ہوتی؟ تیرے ہونٹ لٹکتے اگر معاذ اللہ تعالیٰ بکری کی طرح، بیل کی طرح، بھینس کی طرح، تیری شکل کیسی بن جاتی؟ تیری ٹھوڑی غائب کر دیتا، لمبوتری بنا دیتا، تیرے کان گدھے کی طرح کھڑا کر دیتا۔ غور ذرا کر، رب کائنات نے تیری شکل کتنی خوبصورت بنا دی ہے۔ اگر یہ ایسی شکل نہ بناتا تو تیری جرت ہی کہ اپنے رب پر اعتراض کرتا، بلکہ اگر تجھے انسان ہی پیدا نہ فرماتا، گدھا بنا دیتا تو کسی ریڑھی کے آگے تو جھکا ہوا ہوتا، بیل بنا دیتا، مار مار کر تیرا کچومر نکالا جا رہا ہوتا، اور قصاب تجھے ذبح کر کے لوگوں کو کھلا دیتا۔ اس اللہ کا احسان مان جس نے تجھ کو انسان بنایا اور پھر تجھ کو خوبصورت شکل عطا فرمائی، متوازن پاؤں عطا فرما دیے، ٹانگیں عطا فرما دیں۔ یہ نہیں کہ ایک ٹانگ کو ایسا بنا دیا، دوسری کو ایسا بنا دیا، ایک ہاتھ کو ایسا بنا دیا، دوسرے کو ایسا بنا دیا۔ کبھی آپ نے شاید غور کیا ہو نہ کیا ہو، جب آپ چلتے ہیں تو آپ اپنے ہاتھوں کو حرکت دیتے ہیں، دوڑتے ہیں تو حرکت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ داہنا پاؤں آپ آگے کریں گے تو بایاں ہاتھ آپ پیچھے کریں گے، یہ توازن کے لیے ہے۔ کس اللہ نے تجھے ایسا متوازن بنایا؟ تو اسی بنا پہ نہیں گرتا ہے۔ کبھی کسی کے ہاتھ پیچھے باندھو اور اسے کہو کہ بھاگ کر دکھا، وہ نہیں بھاگ سکے گا۔ ان ہاتھوں کو تیرے رب نے تیرے لیے توازن برقرار کرنے والا بنایا، تیری ٹانگوں کو سلامت رکھا۔ غور کر، چھوٹے چھوٹے پاؤں ہیں مگر تو ان کے اوپر دوڑتا بھی ہے، چلتا بھی ہے اور تو گرتا بھی نہیں ہے۔ یہ سب قوتیں کس نے تجھ کو عطا فرمائی ہیں؟ اس اللہ نے عطا فرمائی ہیں۔ کبھی تو نے غور نہیں کیا؟ کبھی تو نے سوچا نہیں؟ اس کی نعمتوں کو تو اپنا کر کبھی اس کے حضور سجدہ شکر بھی ادا کیا ہے تو نے؟ اللہ اکبر۔ پھر فرماتے ہیں فی ای صورت ما شاء، اگر رکبک، پھر جس صورت میں تیرے رب نے تجھے چاہا ترتیب دے دیا۔ کتنی خوبصورت تجھے شکل عطا فرما دی۔ لقد کرمنا بنی آدم کا تاج تیرے سر پر سجا دیا، فی احسن تقویم، تیری شکل کو بڑی ہی پیاری اور خوبصورت بنا دیا۔ اس اللہ کا انکار نہ کر، اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے، تجھے تو اس کے نام پر اپنی جان قربان کر دینا چاہیے تھا، سب کچھ قربان کر دینا چاہیے۔ جتنا جس کا اتنا کرم ہے، آج دنیا میں کہ تجھ پہ تھوڑا سا احسان کرتا ہے تو اس کا بے دام غلام بن جاتا ہے، کہتا ہے زندگی بھر میں اس کی غلامی اختیار کرتا ہوں، اس سے مجھ پر احسان کیا۔ اس اللہ کو دیکھ جس کی نعمتوں کا تو شمار ہی نہیں کر سکتا، جتنی نعمتیں اس نے تجھ کو عطا فرما دی ہے، پھر اس کی نافرمانی کرتا ہے۔ معاذ اللہ تعالیٰ سماذ اللہ تعالیٰ، یہ تجھے نہیں چاہیے۔ تو جس نے عقل والا انسان بنایا ہے، بے وقوف حیوان چوپایا نہیں بنایا تجھے، اس اللہ کا شکر ادا کر۔ رینگنے والا کیڑا نہیں بنایا کہ تجھے پاؤں تلے مسل دیتا، اس سے تجھے جیتا جاگتا انسان بنایا اور خوبصورت بنایا۔ ہمیں اس کا شکر زیادہ ادا کرنا چاہیے۔ ہمیں صرف ایسا انسان ہی نہیں بنایا، الحمدللہ الحمدللہ اپنے محبوب کا امتی بھی بنا لیا۔ شکر ہے پروردگار عالم تیرا، یہ تو نے ہی کیا ہے، ہمیں اپنے محبوب کا جو امتی بنایا، یہ تیرے احسان کی وجہ سے ایسے ہوا۔ مولا تعالیٰ جس طرح تو نے یہ احسان فرمایا، ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنایا، تیرے حضور یہ تیرا گنہگار سا حقیر سا بندہ عرض کرتا ہے، مولا تعالیٰ اب ہمیشہ ہمیشہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمانا، دنیا سے جائیں تو تیرے محبوب کے سچے امتی بن کر جائیں۔
ایمان کے ساتھ دنیا میں سے جائیں اور قیامت کے دن اٹھیں تو تیرے محبوب مکرم کے دامن کرم کا سایہ ہمارا مقدر بنے۔ دنیا میں بھی تو نے ہی عزت دی ہے، آخرت میں بھی تو ہی عزت عطا فرمانا۔ الحمدللہ فرماتا ہے پھر جس صورت میں چاہا تجھے ترغیب دیا۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کا ارشاد گرامی قدر ہے، جب نطفہ اپنی ماں کے رحم میں پہنچتا ہے تو وہ فرشتہ جس کو رب کائنات جل وعلا نے انسان کی شکل و صورت بنانے پر مقرر فرمایا، ہر رحم مادر میں وہ فرشتہ بارگاہ رب العزت مرض کرتا، مولا مجھے بتا اس کو میں کیسا بناؤں، مذکر بناؤں، مؤنث بناؤں، ناقص الاعضاء بناؤں یا کامل الاعضاء بناؤں؟ پھر میرا رب جو اسے حکم دیتا ہے ویسا وہ بنا دیتا ہے۔ میرا اللہ ارشاد فرماتے ہیں کلا، کوئی نہیں، یعنی ہرگز، بل تکذبون بالدین، یعنی سوائے اس کے نہیں ہے، دراصل تمہارا اے بدبختو قیامت پر یقین نہیں ہے۔ یہ کافروں کو خطاب ہے۔ ایمان والا تو قیامت پر یقین رکھتے ہیں نا، میں اس کریم کا شکر ادا کرتا ہوں، قیامت پر یقین نہیں آپ کو یہاں چٹائیوں پر بٹھایا ہوا ہے۔ آپ جو سبق پڑھ رہے ہیں نا، میری گفتگو سن رہے ہیں، یہ قیامت پر یقین نہیں آپ کو یہاں بٹھا رکھا ہے کہ آپ یہ یقین رکھتے ہیں کہ اگر رات کا یہ حصہ ہم اپنے رب کی رضا کے لیے خرچ کریں گے تو ہمارا کریم اپنی کرم نوازی کے صدقہ سے ہماری بخشش فرما دے گا، قیامت کے نس کا ہمیں اجر عطا فرما دے گا۔ یہ ہے قیامت پر یقین۔ اور جس کو قیامت پر یقین نہیں ہے، جو کافر ہے، اسے تو حیا ہی نہیں ہے۔ وہ تو یہ معاذ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ تعالیٰ اسی جہان کو سمجھتا ہے کہ اس کے سوا اور کچھ ہے ہی نہیں ہے، یہی عیاشی کر لو، عیش کر لو، کل تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو یہ سمجھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کلا، ہرگز ہرگز نہیں، یہ کوئی نہیں، بلکہ کیا ہے، تکذبون بالدین، بلکہ تم تو قیامت کے دن کو، انصاف کے دن کا انکار کرتے ہو۔ ان علیکم لحافظین، اور غور سے سنو، تم پر ہم نے حفاظت کرنے والے محافظ مقرر فرما رکھے ہیں۔ جو محافظ ہیں، سیکیورٹی والے ہیں، وہ مقرر فرما رکھے ہیں۔ کیا ان کے اس میں گرامی ہے؟ اللہ فرماتا ہے کرامن کاتبین، وہ لکھنے والے ہیں، بڑی عزت والے ہیں، بڑی عظمت والے ہیں، ان کی ڈیوٹی تمہارے ساتھ لگا رکھی ہے۔ یعملون ما تفعلون، جو تمہاری کرتوتیں ہیں وہ ان کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ جو تیرا قول و فعل ہے ان سے چھپا ہوا نہیں ہے، وہ تیرے ساتھ ہیں، تیرے سامنے ہیں، وہ لکھنے والے لکھ رہے ہیں۔ اور یہ یاد رکھ، ان الابرار لفی نعیم، قیامت کا دن آئے گا تو نیکی کرنے والوں کو ہم انعامات کی بارشوں میں رکھیں گے، نعمتوں والی جنتوں میں رکھیں گے، چین کے اندر رکھیں گے، ان کے لیے نعمتیں ہی نعمتیں ہوں گی، جس طرح آج دنیا میں تیرے لیے کچھ نعمتیں ہیں لیکن بہت زیادہ ہیں۔ میں نے کچھ جنت کے مقابلہ میں کہا ہے، ویسے کچھ نہیں ہے، ویسے تو اتنی نعمتیں ہیں کہ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اپنے رب کی نعمتوں کی گنتی کرنا چاہو تو تم گن نہیں سکتے، مگر جنت کی نعمتیں دنیا کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہیں، کہیں زیادہ ہیں۔ دنیا کے اندر تو کوئی تکلیف آتی بھی ہے، ہم کوئی چیز کھاتے ہیں، کوئی پھل کھاتے ہیں، کوئی گٹھلی نکل آتی ہے، کوئی پھل ترش ہوتا ہے، کوئی نقصان دہ ہوتا ہے، ضرورت سے زیادہ کھا لیا ہے، طبیعت ناساز ہو جاتی ہے۔ جنت کے اندر تو رحمت ہی رحمت ہوگی، نعمت ہی نعمت ہوگی، اس لیے جنت کے مقابلہ میں دنیا کچھ بھی نہیں ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں جو نیکوکار ہوں گے وہ تو نعمتوں کے اندر ہوں گے، یعنی ان پہ تو اللہ تعالیٰ کے انعامات کی بارش ہو رہی ہوگی، وہ جنت پہ چین و سکون کے ساتھ ہوں گے۔ وَإِنَّ الْفُجَّارَ، جو فاسق و فاجر ہیں، جو بدکار ہیں، لفی جحیم، معاذ اللہ، وہ یقیناً بالیقین جہنم میں جل رہے ہوں گے۔ یہاں کافر ہی مراد ہے، بعض علماء کرام فرماتے ہیں، کیونکہ گناہ گار میرا اللہ چاہے گا تو ان کی مغفرت فرما دے گا۔ ٹھیک ہے، کچھ جہنم میں بھی جائیں گے لیکن اللہ تعالیٰ اپنی شان کریمی کے لائق میرے کریم آقا کی شفاعت سے خلاق کائنات جل وعلا گناہ گاروں کی مغفرت فرما دے گا۔ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلنا کفار و مشرکین کے لیے ہوگا۔ رب کریم فرماتا ہے یصلونہا یوم الدین، وہ انصاف کے دن اس میں جلائے جائیں گے، یصلونہا، اس آگ میں جلیں گے وہ قیامت کے دن، یعنی ان کو جہنم کے سپرد کر دیا جائے گا، جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ میرا اللہ ارشاد فرماتے ہیں وما هم عنها بغائبین، وہ جہنم سے چھپ نہیں سکیں گے۔ دنیا میں ایسے ہوتا تھا کہ کوئی آدمی چھپ کر اپنے آپ کو بچا لیتا تھا، آج کوئی چور، کوئی اچکا، کوئی ڈاکو،
کوئی دہشت گرد، کوئی قاتل پولیس والوں سے چھپ جاتا ہے، کچھ عرصہ تک وہ چھپا رہتا ہے، کوئی پکڑا جاتا ہے، کوئی پکڑا نہیں جاتا، لیکن یہ چھپ چھپائی قیامت کے دن نہیں ہوگی کہ تو کہے میں چند لمحوں کے لیے چھپ کر اپنے آپ کو بچا لوں گا، جس طرح دنیا میں چھپ جاتا تھا پولیس سے، نہیں، قیامت کے دن تو نہیں چھپ سکے گا۔ وما هم عنها بغائبین، اور وہ قیامت کے دن کہیں بھی چھپ نہ سکیں گے۔ وما ادراک ما یوم الدین، اے سننے والے، اے قرآن کے قاری، تو کیا جانتا ہے وہ انصاف کا دن کیسا دن ہے؟ فما ادراک ما یوم الدین، تو کیا جانتا ہے، تیرا ادراک، تیری عقل، تیرا فہم، تیری شعور، تیری دانش، وہ کیا جانتی ہے وہ قیامت کا دن کیسا دن ہے؟ تو نے سنا ہے نا، تو نے دیکھا نہیں ہے، پتہ تب چلے گا جب تو دیکھے گا۔ سنی ہوئی شے میں دیکھی ہوئی شے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ تو کیا جانتا ہے؟ ثم ما ادراک ما یوم الدین، پھر تو کیا جانتا ہے کہ قیامت کا دن کیسا دن ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس کی اہمیت و عظمت کا اندازہ آپ ان آیات مبارکہ سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک سے زیادہ مرتبہ فرماتے ہیں۔ پہلے فرماتا ہے وما ادراک ما یوم الدین، تو کیا جانتے ہیں انصاف کا دن کیسا دن ہے؟ پھر فرماتا ثم ادراک، پھر بھی تو کیا جانتا ہے ما یوم الدین، یعنی تیری سوچ، عقل، دانش وہاں تک رسائی نہیں رکھتی کہ جو قیامت کے دن کی حالت ہوگی۔ فرماتا ہے یوم، وہ دن ہوگا لا تملک نفس لنفس شیئا، کوئی جان کسی کا ذرا بھی اختیار نہیں رکھے گی۔ اب میں بول رہا ہوں، باتیں کر رہا ہوں، اپنے ہاتھوں کو حرکت دے رہا ہوں، چاہوں گا تو گھر جاؤں گا، چاہوں گا تو یہاں بیٹھا رہوں گا، آج کچھ نہ کچھ مجھ پر اختیار ہے، قیامت کے کسی پر تو کیا اپنے آپ پر بھی اختیار نہ ہوگا۔ عجب حالت ہوگی، عجب بے چینی ہوگی۔ ہر شخص اللہ تعالیٰ کے حکم کا منتظر ہوگا، سوائے ان کے کہ جن کو پروردگار عالم جل وعلا اپنے دامن رحمت میں پناہ دے کر جن کے لیے اعلان فرماتا ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم، ان کے سوا باقی سارے ہی غم زدہ ہوں گے۔ جن کو اللہ تعالیٰ جل وعلا محفوظ رکھے گا ان کے سوا باقی سارے ہی غم زدہ ہوں گے، حالت غیر ہوگی، ہاتھ پاؤں کو حرکت دینا توجہ ہی نہ ہوگی۔ میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے، یاد رکھو والامر یومئذ للہ، آج سارے کا سارا حکم میرے اللہ کا ہوگا۔ یومئذ، آج کے دن کیا ہوگا؟ للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے۔ والامر یومئذ، آج جو حکم ہوگا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ جل وعلا کو حکم ہوگا۔ وہ دنیا میں اپنے آپ کو بڑے بڑے جابر، ظالم، فرعون کہلوانے والے قیامت کے دن بھیگی بلی ہوں گے، جرت نہیں ہوگی کسی کی نگاہیں اوپر اٹھا کے دیکھ سکے، ذلت سے نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، جس طرح میں پہلے کہہ چکا ہوں۔ ہاں، وہ لوگ جن کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، وہ لوگ جو خوف و حزن سے ماورا ہوں گے، جن کو میرے اللہ نے اپنے عرش کے سایہ تلے، اپنی شان رحمت کے سایہ تلے جگہ دے رکھی ہوگی، ان کے سوا باقی سب انسانوں کی حالت نہایت غیر ہوگی، افراتفری کا عالم ہوگا، اللہ تعالیٰ کا حکم چلے گا، اللہ کے سوا کسی کا نہیں۔ آج میں کہہ سکتا ہوں یہ چیز میری ہے، یہ چیز میری ہے، اگرچہ یہ مجازی ہی صحیح، عارضی ہی صحیح، قیامت کے ان کو بندہ یہ بھی نہیں کہہ سکے گا کہ یہ چیز میری ہے، یہ چیز میری ہے۔ دنیا میں آج تو بڑے دعوے کرتے ہیں، قیامت کے دن کچھ نہ ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سوچئے وہ کیسا ہولناک دن ہوگا۔ ہمیشہ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس دن کے ہولناکی سے، اے رب کائنات جل، اس دن کی وحشت سے اپنی پناہ میں رکھنا، دامن مصطفیٰ کریم کا سایہ ہمارا مقدر فرمانا، اپنے مبارک عرش کا سایہ ہماری قسمت میں فرمانا۔ بحمد اللہ تعالیٰ سورہ الانفطار کا ترجمہ بھی مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا ہمیں قرآن کریم صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے، پھر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس قرآن کریم کو اللہ رب العزت جل وعلا قبر میں اور حشر میں ہمارا ساتھی بنائے۔ آمین ثم آمین۔ او کما قال اللہ تبارک و تعالی، واللہ تعالی اعلم باسرار کتابہ۔